سورہ ہود کی آیت نمبر 50 اور سورہ ہود اور 12ویں پارے کا 5واں رکوع. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹی باتیں کہتے ہو. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم کہنے لگی، ہم اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، کئی 100 سالوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بارشیں برس رہی ہیں، نعمتوں کی فراوانی تھی. لیکن جب سے آپ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد سے بارشیں بند ہو گئی ہیں، عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، اولاد کا سلسلہ رک چکا ہے، 3 سال سے بارشیں نہیں ہوئی. تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف تم رجوع لاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا. معلوم ہوا کہ سچی پکی توبہ سے مشکلات آسان ہوتی ہے، سچی پکی توبہ سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، انسان کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قحط سالی دور ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو. حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفر اللہ، یعنی استغفار کی کثرت کیا کرو. استغفار کی کثرت کے معنی یہ ہے کہ سچی پکی توبہ ہو اور گناہوں کے بارے میں انسان یہ نیت کرے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس نیت سے بار بار استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا فرمائی اور 10 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ پورے دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا کرتے. تو حضرت امیر معاویہ نے ایک دن فرمایا کہ امام حسن سے جا کر یہ تو پوچھو کہ یہ وظیفہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، اتنا پیارا وظیفہ. تو وہ خادم حضرت امام حسن کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے قرآن سے حاصل کیا. کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ موصلہ دار بارشیں نازل فرمائے گا،
اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا. تو اولاد بھی انسان کے لیے قوت میں اضافے کا سبب ہے. تو مال میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار سچی اور پکی توبہ کریں اور استغفر اللہ کی کثرت کریں. 700 مرتبہ پڑھیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم ہم پورے دن میں 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. قالوا یہود، وہ بولے اے ہود، ما جئتنا ببینہ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے. اتنی دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی یہ انہوں نے اعتراض کیا. جس طرح بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، آپ انہیں سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے سوالات کریں تو 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد آخر میں کہتے ہیں آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی. اتنی دلیلیں سننے کے بعد وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور صرف آپ کی بات سن کر ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ہرگز آپ پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی کوئی جھپٹ آپ کو پڑ گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے تھے کہ آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی بت ہے، کوئی الہ ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو اس نے اپنی جھپٹ آپ پر ڈال دی ہے، تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ان باتوں کو بہکی بہکی باتیں کہتے تھے. قال، آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں. واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ. انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا، مما تشرکون من دونہ، اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم خدا سمجھتے ہو میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں. فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کرو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے تم مہلت نہ دو. مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی نہیں ڈرتا، بالکل بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر چلنے والے کو وہ اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے. پیشانی سے پکڑنا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو اس کے یہاں کے بال اگر پکڑ لیے جائیں تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. جس طرح بکرے کے اگر کان پکڑ لیے جائیں تو وہ چلنے لگتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم کچھ بھی کرو، تم اللہ کی پکڑ میں ہو اور تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے. وہ جو چاہے گا کرے گا. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی صراط مستقیم پر جو چلے گا وہ رب کو پالے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جو پیغام لے کر میں آیا تھا، جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب
ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا اور آندھی چلی اور اس آندھی نے انہیں ہلاک کیا، اس ہوا کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ اس ہوا نے قوم عاد کو ایسا ہلاک کر دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ انہیں ہلاک ہوئے صدیاں گزر گئیں، یعنی اس ہوا نے انہیں بالکل گلا سڑا دیا۔ قوم عاد اس ہوا کی وجہ سے، اس آندھی کی وجہ سے گل سڑ گئی۔ نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے ہم نے انہیں نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے۔ آپ اسی بستی میں تھے، وہ آندھی چلی ہے جس آندھی نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے انہیں کچھ بھی نقصان نہ کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہے قوم عاد جو اپنے رب کی آیتوں کے معاملات میں ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر ہر اس شخص کی بات مانتے رہے کہ جو سخت سرکش اور ہٹ دھرم تھا، ضدی تھا، سرکش تھا، اسی کے کہنے پر یہ لوگ چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ان کے لیے لعنت پیچھے رکھ دی گئی کہ آج تک لوگ انہیں برا کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ڈال دی گئی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، سن لو ہود علیہ السلام کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔